بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، اس وقت جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان اگر ہو سکتا ہے کوئی تو یہ ہوگا کہ اقامت حق سے اقامت باطل تک. تحریک اسلامی، جس کا نام بر صغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے، جماعت اسلامی تقسیم ہند سے پہلے تشکیل پائی تھی، لیکن عام طور سے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 10 سال جو تقسیم سے پہلے کا وقت ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جماعت اسلامی کا شروع سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ ایک اصولی اور نظریاتی تحریک ہے، اور اس کا مقصد شروع جو بیان کیا جاتا تھا وہ حکومت الہیہ کے قیام کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد اقامت دین سے تبدیل کیا گیا، اس لیے کہ حکومت الہیہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں، اور غالباً جہاں تک مجھے معلوم ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہوئی مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب کی تجویز پر ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اقامت دین ایک اسلامی اصطلاح ہے اور جامع اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح. شروع یہ اصولی اور اس کی نظریاتی جو حیثیت تھی وہ بہت ہی واضح تھی. جماعت اسلامی کے تشکیل کے وقت اور خاص طور سے تقسیم ہند کے بعد جو حالات تھے اور جو تحریکیں چل رہی تھیں اس میں وہ بڑی تحریکیں، بڑی تنظیمیں دو تھیں. وہ ایک کی بنیاد وطن پرستی تھی، اور جس کی ترجمان کانگریس کو کہا جا سکتا ہے، اور دوسری تحریک قوم پرستی کی تھی جس کی ترجمانی مسلم لیگ کر سکتی تھی، یا ہندو دوسری
تنظیمیں کر سکتی تھی۔ جماعت اسلامی ان دونوں کے بیچ کے سوچ پر قائم ہوئی اور اسی پر چلتی رہی۔ تقسیم ہند کے بعد خاص طور سے حالات کچھ ایسے ہوئے، فسادات اور مسلمانوں کی مظلومیت کہ تحریک اسلامی کے بہت سے سوچنے والوں کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی کہ وصولی اور نظریاتی تحریک ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کی بدحالی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور برداشت کرنا صحیح بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حمایت کی اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس طرح کے تاریخی اور قرآنی ہدایات کے روشنی میں یہ سوچ بڑھی اور اس پر اخبارات میں، دعوت وغیرہ میں، زندگی میں مضامین اور خطوط بھی شائع ہوئے کہ جماعت اسلامی قوم پرستی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اسی قوم پرستی کی سوچ اور ذہنیت کے پس منظر میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حقوق کی پاسداری، حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اس راستے سے گزرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے یہ سوال ہوا کہ ہم کو الیکشنی سیاست سے دور نہیں رہنا چاہیے، اور کم و بیش چھٹی 1960 کے بعد 61-62 سے اس طرح کی سوچ سامنے آنے لگی، اور مجلس شورا میں اور جماعت اسلامی کے دوسرے تنظیمی فورموں میں یہ بات آنے لگی کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ سوچ بڑھتی رہی، اور ابھی حال تک، یعنی 1-2 سال پہلے تک جو لوگ زندگی پرچہ دیکھتے رہے ہیں اس میں کھل کر کے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ایک طرف الیکشن کی حمایت کے خطوط اور مضامین آتے رہے، اور دوسری طرف الیکشن کے خلاف مہم چلتی رہی۔ بہرصورت اس بحث کا جو آغاز ہوا وہ اس نظریے کے تحت ہوا کہ مسلمانوں کے حقوق کیسے محفوظ کیے جا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا رہنا اور بسنا ہندوستان میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سوال کے پس منظر میں گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصولی اور نظریاتی جو حیثیت تھی جماعت کی، اس سے ہٹ کر کے یہ فکر پیدا ہوئی، اور یہ فکر الیکشن کے سلسلے کی اس طرح سے آگے بڑھی، اور اس طرح سے بڑھی کہ پوری جماعت میں گویا 2 گروپ ہو گئے۔ آپ
کہیں گے کہ جماعت میں 2 گروپ کبھی نہیں رہے، لیکن مجلس شورا کی روداد اور زندگی نو کے مضامین اس پر گواہ ہیں کہ فکری اعتبار سے 2 گروپ ہو گئے۔ اس گروپ میں کھلے طور سے شمالی ہند اور جنوبی ہند کا بھی امتیاز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف یو پی کے شمالی ہند کے عام طور سے لوگ الیکشن کے خلاف تھے، اور جنوبی ہند کے لوگ عام طور سے مخالف تھے، اور اس میں مدھیہ پردیش بہت نمایاں تھا۔ مدھیہ پردیش کے پورے ارکان اس سلسلے میں بہت ہی سخت تھے اور اپنے خیالات کو برملا پیش کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں اسی 2 گروپ یا 2 فکر کے پروان چڑھنے کے سلسلے میں بھوپال میں وہ 7ویں دہائی میں یہ تاریخ نہیں یاد ہے، اور لیکن بھوپال میں ایک اجتماع ہوا خاص اسی موضوع پر، اور مولانا اسد الدین صاحب نے مقالہ پڑھا اور سید یوسف صاحب نے مقالہ پڑھا، اور کون کون لوگ تھے، بحث بحثی ہوئی۔ لیکن الیکشن کے جو حامی تھے ان کی بات نہ رہ سکی، اور جو الیکشن کے مخالف تھے انہی کی بات رہی، اور اس طرح سے ووٹ پر جماعت اسلامی کے ارکان پر جو پابندی تھی وہ باقی رہی۔ لیکن الیکشن کے حامیوں نے اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھیں، اور اپنے اس خاص حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حلقے کی ارکان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی، اور دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ الیکشن کے جو مخالف تھے ان کو کم کیا جانے لگا، کئی افراد کو نکالا گیا، اور بعض لوگ جماعت سے خود نکلے، اور اس سلسلے میں یہ کشمکش جاری رہی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ الیکشن کے مخالفت کی ایک نمایاں مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب سن 1985 میں غالباً الیکشن ووٹ دینے کی پابندی ہٹی ہے، یہ 25 سال تقریباً 25 سال کے فکری تصادم اور فکری ٹکراؤ، فکری بحث اور تمہیز کے بعد سن 85 میں وہ ارکان پر جو پابندی تھی ووٹ دینے کی وہ ہٹی۔ تو سلسلے میں ایک نمایاں مثال ہے امیر حلقہ بہار ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا استعفیٰ دیکھا جا سکتا ہے نظر ضیاء الہدیٰ ایک میگزین ہے اس میں، اور ان کا کہنا تھا کہ میرا وقت قریب ہے
اور میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا نہیں چاہتا کہ میں ایسی پارٹی کا، ایسی جماعت کا رکن رہوں جو باطل سے سمجھوتا کر رہی ہے اور باطل کی حمایت کر رہی ہے۔ یہ اختلاف بڑھتا رہا، چلتا رہا، لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ حمایت، الیکشن اور ووٹ کی حمایت میں کسی بھی عالم دین نے، معتبر قابل ذکر کسی عالم دین نے کوئی 2 حرف لکھے نہیں۔ الیکشن کی حمایت میں جن لوگوں نے لکھا، عام طور سے وہ ایسے لوگ تھے جو عالم دین نہیں تھے۔ ایک طرف مولانا مودودی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی، یہ لوگ، عروج قادری صاحب، یہ ایک طرف ہیں، اور ایک طرف گویا ایسے لوگ ہیں جن کو عالم دین نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی معتبر قابل ذکر علماء جماعت میں سے سامنے نہیں آئے۔ ہاں، سامنے آئے تو ایسے لوگ آئے جن کو معروف معنی میں عالم دین نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً بمبئی کے ریاض خان صاحب اور سابق امیر جماعت ڈاکٹر عبدالحق صاحب، ان لوگوں نے اس موضوع پر لکھا اور کہا، اور خاص طور سے ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب نے ایک کتابچہ لکھا، اور ریاض احمد خان صاحب نے ایک مضمون لکھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی عالم دین نے اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ مولانا سید جلال الدین صاحب عمری نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ زندگی اور دعوت اس کے گواہ ہیں، اور کوئی پمفلٹ بھی مکتبہ اسلامی سے شائع نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ؟ اختلاف کی وجہ جو تھی وہ ایک طرف جماعت اسلامی کے دستور کی میں توحید ایک عبارت ہے جو توحید کے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے سلسلے میں یہ عبارت دستور جماعت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ نہ سمجھے، کسی کو باختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل بالذات شارع اور قانون ساز نہ مانے۔ یہ اس طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ ووٹ دینا اور الیکشنی سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے شرک، یعنی اسمبلی اور پارلیمنٹ جو ہے یہ قانون ساز ادارے ہیں۔ قانون ساز ادارے میں خود شامل ہونا، اس کا ممبر بننا، یا کسی کو ممبر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ گویا قانون سازی جو اللہ کا حق ہے وہ دوسرے انسانوں کو دیا جا رہا ہے، اور جو کھلا ہوا شرک ہے۔ الیکشن کے جو مخالفین تھے ان کی اس طرح کی دلیلیں تھیں۔ تو ایک طرف دستور جماعت میں جو عقیدے کی تشریح کی گئی تھی اس کے خلاف تھی، اور دوسرے طرف مولانا مودودی کی ساری تحریریں اس پر گواہ ہیں کہ انہوں نے باطل سے اور طاغوت سے اجتناب پر کافی زور دیا، اور جماعت کی بنیاد تقریباً اسی پر رکھی گئی۔ تو مولانا مودودی کے بھی الفاظ آپ سن لیں۔ مولانا مودودی نے
رسائل مسائل میں ایک جگہ لکھا ہے، ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، دوم یہ کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملے میں ہماری پوزیشن کو صاف صاف ذہن نشین کر لیجیے۔ پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے اسی طرح کے انتخابات کی اہمیت جو کچھ ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ہمارے ملک پر پڑتا ہو، بہرحال ایک بااصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ موجودہ کافرانہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے، اور جمہور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے، جس کے لیے کوئی بالا تر سند اس کو تسلیم نہیں ہے۔ بخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو، اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے، اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے تحت ہو، نہ کہ اس سے بے نیاز ہو کر۔ یہ ایک اصولی معاملہ ہے جس کا تعلق عین ہمارے ایمان اور ہمارے اساسی عقیدے سے ہے۔ اگر ہندوستان کے علماء اور عامۃ المسلمین اس حقیقت سے ظہور برت رہے ہیں اور وقتی مصلحتیں ان کے لیے مقتضیات ایمانی سے اہم تر بن گئی ہیں، تو اس کی جواب دہی وہ خود اپنے خدا کے سامنے کریں گے۔ لیکن ہم کسی فائدے کے لالچ اور کسی نقصان کے اندیشے سے اس اصولی مسئلہ میں موجودہ نظام کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ توحید کا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے آخر کس طرح انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کتاب اللہ کی سند سے آزاد ہو کر قانون سازی کرنے کو شرک قرار دیں، اور دوسری طرف خود اپنے ووٹوں سے ان لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں جو خدا کے اختیارات غصب کرنے کے لیے اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے عقیدے میں صادق ہیں تو ہمارے لیے اس معاملے میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنا سارا زور اس اصول کے منوانے میں صرف کر دیں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے اور قانون سازی کتاب الہی کی سند پر مبنی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی انتخاب، کسی رائے دہی کو حلال نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح کی تحریروں کی بنیاد پر جماعت میں جو لوگ تھے، خاص طور سے علماء طبقے میں، وہ ووٹ دینے اور الیکشن میں حصہ لینے کی مخالفت کرتے رہے۔ تو یہ چلتا رہا، لیکن آخرکار کچھ حالات کے دباؤ اور کچھ جماعت میں جو الیکشن کے حامی تھے انہوں نے کچھ سیاسی ترکیبیں ایسی کیں جس کی وجہ سے گویا وہ آگے بڑھ گئے، وہ جیت گئے، اور بالآخر جماعت نے جو اپنے ارکان پر ووٹ دینے کی پابندی لگائی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ گویا تسلیم کر لیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ووٹ دینا اور الیکشنی سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے۔ جماعت کی شورا کے فیصلے کے باوجود یہ بحث ختم نہیں ہوئی تھی، اور جو الیکشن کے مخالف تھے ان کی رائیں پریس میں آتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے لوگ جو الیکشن کے حامی تھے ان کا بھی ذہن کوئی صاف نہیں تھا، اور ان کی سمجھ میں بھی یہ نہیں آ رہا تھا
کہ صرف ووٹ دینے سے مسلمانوں کے حقوق کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ سوچتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. یہ سوچ کہ ایکائک تبدیلی ہوئی، یعنی 25 برس تک اس سوچ میں لگے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. 25 برس کے بعد تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ووٹ دینا چاہیے. یہ فیصلہ، اس فیصلے کے بعد 25 سال کا عرصہ گزرا ہے، یعنی سن 85 سے لے کر کے 1985 سے لے کر کے 2011 تک گویا یہ دوسری منزل آئی ہے. اور اس منزل میں ایسا معلوم ہوتا ہے، کوئی بولا تو نہیں ہے اور کوئی کسی نے لکھا تو نہیں ہے، لیکن حالات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ الیکشن کے حامیوں کو آگے کچھ نہیں راہ مل رہی تھی. اس لیے کہ 25 سالوں میں مختلف نعرے دیے گئے الیکشن میں. کبھی یہ کہ فسطائی جماعتوں پارٹیوں کو ووٹ نہ دیا جائے، کبھی یہ کہ نیک لوگوں کو ووٹ دیا جائے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی رہیں، لیکن یہ ان باتوں میں کوئی وزن نہیں محسوس کیا گیا. اور یہ سوال ہر خاص و عام کرتا رہا کہ نیک لوگ کون ہیں، آپ اس کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا کوئی جواب نہیں. پھر الیکشن میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیفیات اس کی جو بدل رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آگے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا. مثلا کسی موجودہ الیکشن میں کسی نیک آدمی، ایماندار آدمی کا شریک ہونا، کامیاب ہونا تقریباً محال ہو. اس لیے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے ایک ممبر خرچ کرتا ہے اور پھر کہیں جا کر کے کامیاب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف عصبیتوں کو ابھارتا ہے اور مختلف غیر قانونی اور غیر اخلاقی اعمال کر کے تو کسی طرح سے جیتتا ہے. اس طرح سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال لگ گئے جماعت کو ووٹ دینے کی، ارکان کو اجازت دینے کے لیے، لیکن کوئی راہ سامنے نہیں آئی. اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے. اور وہ ایک فیصلہ دشواری یہ تھی کہ ایک طرف تو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اور جو راستہ اپنایا گیا ووٹ دینے کا وہ بے فائدہ نظر آیا، اور دوسرے طرف یہ بھی کہ دوسرے لوگوں کے اعتراضات اور وہ تنقیدیں کہ یہ آپ غیر اسلامی کر رہے ہیں اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. تو جماعت کے لوگوں نے گویا ایک فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس میں پھر کسی کو اسلامی نقطۂ نظر سے اعتراض کرنے اور تنقید کا موقع باقی نہ رہے. اور وہ فیصلہ ہے 18 اپریل 2011 میں ایک ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے نام سے ایک غیر دینی اصول پر بنیاد پر تشکیل دینا. پچھلے 25 یعنی سن
60-61 سے لے کر کے سن 1985 تک کوئی ان بحثوں میں یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، نہ موافق نہ مخالف، کہ جماعت اسلامی کوئی ایسا فیصلہ کرے گی کہ اسلام سے ہٹ کر کے، دین سے ہٹ کر کے کافرانہ مشرکانہ نظریات کے بنیاد پر کوئی پارٹی تشکیل دے گی، ایسا کوئی سوچ نہ سکتا تھا۔ لیکن ہوا، ایک پارٹی بنا دی گئی۔ اور پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ سوال ہوتا تھا، اعتراض ہوتا تھا، تنقید ہوتی تھی، وہ اس بنیاد پر کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہوتی تھی۔ جماعت کے لوگ جو الیکشن کے حامی تھے وہ صفائی دیتے تھے کہ نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی جائز ہے، اور سیرت اور تاریخ کے واقعات سے بتاتے تھے دلیل دے کر کے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اندر کوئی سوال نہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صفائی دی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانیت اس میں نہیں ہے۔ اس پارٹی کا ممبر ایک خدا کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، اور 3 خدا کو ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور سینکڑوں بتوں کو پوجنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں مسلمانیت اور اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے اور کوئی شائبہ نہیں۔ پہلے یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلامی کام کر رہے ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، اس میں اسلامیت کا، مسلمانیت کا کوئی سوال نہیں ہے، یا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ بالکل ایک غیر دینی سیکولر پارٹی ہے، اور اس میں ہر قوم اور ہر عقیدے اور ہر مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ ہو گئی۔ لیکن یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا قیام گویا عملاً اس بات کا اظہار ہے کہ اور اعلان ہے کہ اس زمانے میں، اور خاص طور سے سیاسی میدان میں، دین اور اسلام کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ شروع سے، جب سے تحریک اسلامی اٹھی، 2 باتیں خاص طور سے کہتے رہے۔ ایک یہ کہ اسلام ایک ہماگیر دین ہے، ہماگیر مذہب ہے، اور زندگی کے سارے ہی مسائل اور سارے ہی گوشوں پر حاوی ہے، یہ کہتے رہے۔ دوسروں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے دوسرے طبقوں کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک جامع اور ہماگیر مذہب ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے، لیکن یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا قیام اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ان دونوں نظریوں سے پھر گئے ہیں۔ ہمارا دونوں عقیدے کے جو جز تھے وہ ہمارے اب جز نہیں رہے۔ جس طرح سے دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب کی بنیاد پر مسائل، قوموں کے مسائل اور خاص طور سے سیاسی مسائل حل نہیں کی جا سکتے، اسی بات کی قائل جماعت اسلامی بھی ہو گئی۔ یہ اس بات میں ایک تو کہا جا سکتا ہے کہ خیانت کی گئی ہے، وہ اس لیے کہ جس ادارے کی بنیاد خالص اسلامی نظریات اور حاکمیت الہ پر ہوئی تھی، اور جس کی بنیاد یہ تھی
دنیا کے سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے، اس ادارے کے تحت اور اس ادارے میں بیٹھ کر کے اور اس ادارے کا نام لیتے ہوئے غیر دینی سیکولر بنیادوں پر ایمان لانا اور سیکولر بنیادوں پر کسی تنظیم کو قائم کرنا، یہ ایک طرح کی خیانت ہے۔ دوسرے حیثیت سے یہ دیکھیے تو ایک یہ ارتداد ہے، ایک معنی کر کے عقیدے ہم جو کہتے رہے کہ اسلام ایک جامع اور ہمگیر دین ہے، یہ کوئی فروعی بات اور چلتی ہوئی بات نہیں تھی، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ دوسری بات یہ کہ سارے انسانوں کی نجات اور سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ یہ دو باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان دو باتوں کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ گویا ہم ارتداد کے طرف جا رہے ہیں اور ارتداد کے خو میں پڑ گئے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کھڈ میں گرنے سے بچانے کے لیے تحریک اسلامی اٹھی تھی، اسی کھڈ میں جماعت اسلامی کے موجودہ ذمہ داروں نے اپنے بے شمار وسائل و ذرائع سمیت ملت کو ڈھکیل دیا اور کھڈ میں گر گئے۔ یہ ایک طرف یہ ایک دینی حیثیت ہے، حیثیت سے میں بول رہا ہوں اور پورے اپنے گویا علی وجہ البصیرت بول رہا ہوں کہ ایک طرح کا ارتداد ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اس نئی پارٹی کے تائید میں اور اس کی تشکیل میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے اور کوئی دینی حرج نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے بعض لوگوں کی گفتگو میں نے سنی، اس میں کوئی کتاب و سنت کی یا دینی مسلمات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہی ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تائید میں وہ حالات ہیں، اور حالات میں کیا ہے؟ ایک طرف تقسیم ہند کے بعد کے فسادات، دوسری طرف پھر یہ جب سے بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو بلا قصور گرفتار کیا جانے لگا، ستایا جانے لگا اور مسلمانوں پر وہ مصائب آنے لگے، تو ان کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حالات سے فتویٰ پہنچا جا رہا، اس میں شک نہیں کہ حالات کا اثر پڑتا ہے، فتوے بھی پڑتا ہے اور مسائل میں بھی پڑتا ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں، بنیادی چیزوں کے معاملے میں حالات کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کو غاروں سے چیر دیا گیا، اللہ کے نیک بندوں کو غاروں میں پناہ لینی پڑی، حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا پڑا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیادی عقیدے ہیں اس میں حالات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، حالات کا اس پر اثر نہیں پڑتا۔ فروعی معاملات میں یا کچھ تدبیر رات میں پڑ سکتا ہے، بدل سکتا ہے معاملہ، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں حالات سے فتویٰ مانگنا اور کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اب تک جتنی تحریریں آئی ہیں نئی پارٹی کے تائید میں، اس میں نہ کسی آیت کا، نہ کسی حدیث کا اور نہ کسی شرعی مسلمہ اصول کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اور ارتداد کے راہ پر
قوم کو ڈال دیا گیا اور پوری تحریک کو ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا یہ بالکل ثابت ہے، اور مجلس شورا کی قرارداد میں اور جماعت کے اس قرارداد کے بنیاد پر بعض سرکولر جاری ہوئے ہیں، اس سے بالکل ثابت ہے کہ جماعت اسلامی نے اس نئی پارٹی کو بنایا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی رکن جو ہے اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ یہ سوال کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی باپ کہے کہ بیٹے سے کہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق تو باپ کا اور بیٹے کا ایسا ہے کہ لاکھ باپ کہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس تعلق تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی کا اور نئی پارٹی کا تعلق کسی طرح سے ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ دیکھیے کہ جماعت کے ذمہ دار اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں، صدر کون ہے اور سیکریٹری کون ہے، کون چلا رہا، تو یہ خام خیالی ہے اور صریح گمراہی ہے جس میں تحریک اسلامی کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پہلو سے سوچیے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا گیا ہے، ایک گمراہی کی راہ اختیار کی گئی ہے، بلکہ اگر اس کو کہا جائے کہ گناہ بلذت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آپ اس ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 75 کروڑ ووٹر ہیں۔ ان ووٹروں میں آپ نے 50-60 سال کی مدت میں جماعت نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا آج تک؟ اس رفتار سے ایک بڑی اکثریت کو متاثر کرنا کتنی مدت میں ہوگا؟ پھر اب موجودہ شکل میں جبکہ سیکولر بنیادوں پر آپ پارٹی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو پکار رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسانیت کی نجات لادینی بنیادوں میں ہے، انسانیت کی بنیاد سیکولرزم میں ہے، اسلام کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے آپ، اور اسلامیت اور مسلمانیت کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آخر اسلام کا اور اس پارٹی کا کیا وہ تعلق ہے اور کیا نسبت ہے؟ ایک غیر اسلامی اور غیر دینی پارٹی کے لیے مہم چلانا اور پھر اس میں اسلام کے نام پر جو وسائل جمع ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر جو تعاون حاصل ہوتا ہے، اس تعاون کو ایک غیر اسلامی پارٹی کے لیے خرچ کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور کیا اس کا کیا وہ ہے؟ یہ سراسر ناسمجھی، گمراہی کے ساتھ ساتھ ناسمجھی ہے جس کا ارتکاب، جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی مثال میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اپنے نظریات سے ہٹ کر کے دوسری نئی پارٹی بنائے۔ کمیونسٹوں نے کبھی حالات کے دباؤ میں یہ ایسا نہیں کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پر کوئی پارٹی بنائے۔ اسی طرح سے دوسری جو پارٹیاں ہیں اور جیسے ہندوتوا کے نظریات کو ماننے والی جیسے RSS ہے، اس نے پارٹی بنایا الگ، جس کو
جو بی جے پی کے نام سے آج جانی جاتی ہے، اور اس کے پہلے اس کے مختلف نام رہے ہیں، لیکن اپنے نظریات کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عرب ممالک میں جو اسلامی تحریکیں تھیں، انہوں نے جو پارٹیاں بنائیں، الگ سے فورم بنائے، تو انہوں نے کیا کیا۔ مجھے توقع تو اس کی امید میں نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے غیر اسلامی بنیادوں پر پارٹیاں بنائیں، فورم بنائے گئے دوسری جگہوں پر، لیکن یہ تاریخ میں پہلی مثال ہوگی کہ پارٹی بنائی، ایک اسلامی نظریہ رکھنے والی پارٹی غیر اسلامی نظریے پر دوسری پارٹی بنائے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ ہم اپنے اصل پرانے راستے پر ہیں اور ہم نے اپنا چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ یہ نئی پارٹی کا بنانا ایک طرف خیانت ہے، دوسری طرف ارتداد ہے، اور ایک دوسرے پہلو سے بہت بڑا عالمیہ ہے۔ وہ بڑا عالمیہ کیا ہے کہ بہت دنوں تک آئندہ کوئی اسلامی تحریک نہیں اٹھ سکتی، اس لیے کہ اس کے سامنے جماعت اسلامی کا حشر ہوگا کہ جماعت اسلامی کس طرح سے ناکام ہوئی، اور وہ کس طرح سے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اپنی اصل راہ پر ہیں، راہ سے ہٹ گئی۔ تو برصورت یہ تمام پہلو ہیں جس پر اس نئی پارٹی کے سلسلے میں ہم غور کر سکتے ہیں، اور یقیناً ایک ناکام تدبیر ہے، اور یقیناً ایک خسارے کا راستہ ہے جس کو جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے، اور اس میں اسلام کا، مسلمانوں کا سراسر نقصان ہے۔ کوئی کسی فائدے کی اس سے توقع نہیں ہے۔ اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے۔ میں 10-20 ارکان جماعت سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، بھیمنڈی میں کئی لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، اعظم گڑھ اور جامعۃ الفلاح وغیرہ میں بھی بات ہوئی ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا کہتا کہ نہیں ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، وہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایسے حضرات جو اس نئی پارٹی کے سلسلے میں موافقت نہیں رکھتے اور اس کو غلط سمجھتے ہیں، ان اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ جماعت میں باقی رہتے ہوئے، جماعت کی تائید کرتے ہوئے، جماعت کے رکنیت کو قبول کرتے ہوئے وہ ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ آج نہیں تو کل وہ بھی اس کی موافقت کریں گے اور اس کے ہم نوائی کریں گے کھل کر کے، جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج سے 20 برس پہلے یا 10 برس پہلے ووٹ کے مخالف کیمپ میں تھے، ووٹ دینے کے قائل نہیں تھے، آج وہ لوگ دھیرے دھیرے موافق بنتے جا رہے ہیں اور ہم نوائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اس انفرادی برأت کا اظہار کر کے اللہ کے پاس بچ نہیں سکتے، اور ان کی بھی سخت گرفت ہوگی کہ اسلامی نظریات کے حامل ہونے کا ایک طرف دعویٰ اور دوسرے طرف غیر اسلامی نظریات کی بنیاد پر کوئی مہم چلانا، پارٹی بنانا اور کوئی تحریک چلانا جو ہے کتنا غلط ہے اور کتنا بے فائدہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وسلم۔